अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से पंडाल में बैठे हुए तमाम ख़वातीन और हज़रात, मेरी जानिब से आपको प्यार भरा सलाम कबूल हो। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासकर मियाँ अज़ीज़ुद्दीन साहब जो सदर हैं हमारे बहावलपुर डिवीज़न के, और इसके साथ साथ वो एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ भी हैं बहावलपुर में, और बहावलपुर से दीगर साथी आए हुए हैं, यासीन साहब हैं, एजाज साहब हैं और दीगर साथी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि पीएमसी की जानिब से उनको दावत दी गई थी। हयात खबर साहब का, चौधरी आसिफ साहब का भी, और इसके साथ साथ मार कलीमुल्लाह साहब जो कि हैदराबाद से तशरीफ़ लाए क्योंकि मैं मेज़बान हूँ, और जितनी ख़वातीन बैठी हुई हमारी बहनें उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी लोग आए हैं ख़ासकर सिंध से, घोटकी से, जैसे कि हमारे वो बुज़दार साहब चेयरमैन हैं, हादी बख्श जलवानी साहब, अली वसीम, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इससे बात आप आगे जो है थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सहाफ़ियों के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि वो हल करना मुश्किल होते जा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार ना तो पब्लिक है ना इंतज़ामिया है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते। किसी शहर में चले जाएं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, जो सीनियर बैठे हुए हैं वो जूनियर को बर्दाश्त नहीं करते, और जो जूनियर है, जब सीनियर नहीं बर्दाश्त करता तो जूनियर कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जैसे हमारे सदर साहब ने और चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ मसाइल हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि एक वाक़या पेश आया था अब्दुल गफ़ार मेहर के साथ और दीगर दोस्तों के साथ, शायद आपको इल्म में है, और इतना इनको फिक्र नहीं थी जब तक वो मसला मैंने हल नहीं करवाया। मैंने हल करवा दिया था, अब आगे वो साफ़ी जाने और साफ़ी का काम जाने। जितना प्रेशर मैंने आईजी को, डीआईजी बहावलपुर को या डीपीओ को दिया है, शायद ही क्यों कि आगे भी कोई आम आदमी नहीं थे, गुंडे किस्म के लोग थे, लेकिन मेरा काम था उनको परवान चढ़ाना कि वो उस हद तक पहुंच के अपना मसला हल कराएं। लेकिन अब उन्होंने अच्छे वे में किया, बुरे वे में किया, अब वो उसका जिम्मेदार वो सहाफ़ी है। बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती हैं, मिली हैं। देखिए, मेरा काम है, जब मेरे पास, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये सहाफ़ी किस ग्रुप से तल्लक रखता है या ये सहाफ़ी कौन है, मैं ये देखता हूँ कि सहाफ़ी का मसला क्या है। दूसरा, हमारे में जो आजकल एक वेब टीवी का सिस्टम घुसा हुआ है, बहुत सारे ज़्यादातर वेब टीवी के लोग होते हैं, उनके साथ मसाइल पेश आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ चलो जो भी है, ये हमारे ख़ानदान में तो है, भले उसका थोड़ी हैसियत हो, भले वो थोड़ा मकाम रखता हो, लेकिन वो हमारे ख़ानदान का तो वो भी है। लेकिन उसके लिए भी हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, और जितनी FIR हमने करवाई हैं, इंतज़ामिया पे करवाई हैं। देखें, जैसे आसिफ चौधरी साहब बता रहे थे कि मुझे कोई सहाफ़ी तंजीम का लीडर आके सामने आके बता दे कि उसने कभी DSP या पूरे थानों पे FIR कराई हैं, तो मुझे कोई तंजीम का लीडर आके बता दे, सिर्फ ये बता दे कि जी मैंने ये कराई है। बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, सिर्फ लाहौर की हद तक और एक मैसेज की हद तक। आप जाएँ ना, आप कच्चे के इलाके में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सहाफ़ियों के साथ क्या मसाइल दरपेश हैं। सहाफ़ियों के साथ क्या मसाइल दरपेश हैं वो हमें पता है, क्योंकि हम आए रोज़ दीगर शहरों में जाते हैं और वहाँ पर पता है कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं। और मैं एक चीज़ लाजमी आपको बताऊँगा कि आप चाहे पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मेंबर हैं या नहीं हैं, आप ये ज़रूर जो है याद रखें कि पाकिस्तान मीडिया काउंसिल ने कभी ये नहीं देखा कि आप मेंबर हैं या हमारे नहीं हैं। हमने हमेशा, चाहे मेंबर है चाहे नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाई है, उठाते रहेंगे। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, पक्के के डाकुओं के साथ भी आवाज़ उठाएंगे। और हम कलम वाले लोग हैं, पहले हम कलम से अपना जो है ताकत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये कोई ना समझे, हमें हाथ चलाने भी आते हैं और सारे काम करने आते हैं। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल जिंदाबाद, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल। तारीख गवाह है कि कुछ शहरों में मसाइल पेश आए, कैसे गुंडा किस्म के लोगों के साथ। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, ये कलम से समझने वाले लोग नहीं हैं, उनके साथ हमने डंडे की लड़ाई भी की है, सोटों की लड़ाई भी की है। तो ये नहीं है कि हमें जो है ये काम करने नहीं आते, ये भी हमें आते हैं, लेकिन हमें जब मजबूर किया जाता है तो तब करते हैं। तो सादकाबाद के सहाफ़ियों के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, इनको कच्चे के डाकुओं से डर नहीं है, इनको जो पक्के के डाकू बैठे हुए हैं ना, उनसे मसाइल में ज़्यादा दरपेश है। तो पक्के के डाकुओं को भी ये मेरा पैगाम है, जब मेरे घर को कोई छेड़ेगा तो उसको मेरा ये वाज़ेह पैगाम है
ہم آپ کو پھر نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ جتنے پاورفل ہوں گے، چاہے آپ کے پیچھے کوئی ہو، چاہے کوئی باثر ہو۔ دیکھیں جب گھر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کچھ نظر نہیں آتا کہ آگے کون ہے، آگے کیا ہے۔ یہ پکے کے ڈاکوؤں کے لیے میرا پیغام ہے۔ پاکستان میڈیا کونسل فیملی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیملی کی طرح رہیں، ہم کسی کو نہیں چھیڑنا چاہتے، نہ ہمارا یہ جو ہے سلسلہ ہے کہ کسی کو ہم چھیڑیں گے، نہیں، ہم پہلے چھیڑیں گے نہیں۔ اگر پکے کے ڈاکوؤں نے ہمیں چھیڑا تو پکے کے ڈاکوؤں کو پھر کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہی چھوڑ کے آئیں گے ڈنڈوں کے ساتھ، یہ بھی بتا دیں۔ پاکستان میڈیا کونسل میر حمید انور صاحب۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ آج کل یہ جو فنڈ ملے یہ سارے صحافی ذرا توجہ سے سنیں۔ فنڈ ملے ہیں تو کچھ چھانگا مانگا تنظیمیں اور پریس کلبوں میں کچھ چھانگا مانگا گروپ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کروایا، میں نے کروایا، میں نے کروایا۔ نہیں، اس میں سب صحافیوں کی کوشش ہے، اور دوسرا جو ہے کسی گروپ کے لیے فنڈ نہیں دیا گیا، یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اگر کوئی کہے تو مجھے لازمی فون کیجئے گا، یہ کسی گروپ کے لیے فنڈ نہیں ہے، یہ اس پریس کلب کے لیے فنڈ دیا گیا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ نے فنڈ دیا ہے، محسن نقوی صاحب نے فنڈ دیا ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور ان کی جانب سے فنڈ دیا گیا۔ یہ نہ کسی چھانگا مانگا تنظیم کی اس میں ایفرٹ ہے اور نہ کسی چھانگا مانگا لیڈر کی ایفرٹ ہے۔ جو جس کو گھر کوئی نہیں پہچانتا تو وہ سی ایم ہاؤس سے جا کے، میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کوئی کہہ رہا تھا جی فلاں جگہ سے یہ میں نے فنڈ کروایا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے کروایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فنڈ جو ہے صرف پریس کلب کی حد تک ملا ہے، نہ کہ کسی گروپ کو ملا ہے۔ وہ آپ سب کا حق ہے، جتنے صحافی ہیں ان کا حق ہے۔ اگر کسی پریس کلب میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، پھر ہم آڈٹ بھی کروائیں گے کہ یہ پیسے گئے کہاں، یہ لگائے کہاں۔ اور انتہائی افسوس ہے کہ فنڈ تو ملا ہے، بہت سارے پریس کلب کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، کمال ہے۔ لیکن کیا فنڈ ملے گے جب آپ نے رینیول ہی نہیں کروانی؟ جب پریس کلب کی رینیول آپ 2 سال بعد یا 1 سال بعد جب بھی ٹائم آتا تو خدا کے بندے کتنی فیس ہوتی ہے؟ آپ لینے پہ تو شیر ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی میری ہیلپ سے آیا، یہ بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ اس کے رینیول کا اگر 4000 فیس ہے تو وہ بھر دوں، وہ تو آپ نہیں کرتے۔ بہت سارے چیک واپس ہونے جا رہے ہیں، میں آپ کو پہلے سے یہ بتا رہا ہوں، بہت سارے چیک جی بالکل۔ جس کے پاس آپ مجھے یہ بتائیں جس کی رینیول نہیں ہے، جس کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، تو وہ چیک واپس ہی ہوگا، کتنے دن انتظار کریں گے؟ اور تو ایسا ہی ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ میں لے کے آیا ہوں، وہ میں لے کے آیا ہوں، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ کسی چھانگا مانگا تنظیم کا، چاہے کوئی لاہور میں چھانگا مانگا بیٹھے ہوئے ہیں جو لاہور سے نہیں نکلتے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی میں نے فنڈ کروایا، میں نے فنڈ کروایا، میں نے فنڈ کروایا۔ کوئی ایسا کسی نے نہیں کروایا، گورنمنٹ کی جانب سے ایک آیا تھا۔ باقی ابھی پلاٹوں کے حوالے سے عزیز صاحب بات چل رہی ہے، تو پلاٹوں کا محسن نقوی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں جتنی تعلیم آپ نے رکھی ہے کیا آپ کی اتنی تعلیم ہے؟ یا آپ کے جو ڈی این بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے ادارے میں بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تعلیم ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، یہ سوال آج صادقہ آباد میں کیا، انشاءاللہ ابھی کسی پریس کانفرنس میں آپ کے آگے کروں گا کہ کیا آپ کی اتنی تعلیم ہے جتنی آپ نے ایک رپورٹر کے لیے رکھ دی ہے؟ جو صحافی ہیں یہ زیادہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی ڈگریاں نہیں ہوتی۔ محسن نقوی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے ادارے میں بھی بہت سارے لوگ انڈر میٹرک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہتے۔ تو دیکھیں آپ یا تو پورے پنجاب میں دیں گے پلاٹ، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جیسا سلوک ہو، ایک جیسا صحافیوں کے ساتھ برتاؤ ہو۔ فنڈ ملے ہیں ہم خاموش رہے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ ہم سب کا بھلا ہو رہا ہے، میرا نہیں ہو رہا، میرے بھائی کا ہو رہا ہے، اس کا نہیں ہو رہا، کسی اور کا ہو رہا ہے، میرے گھر ہی فنڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آ رہا ہے میرے گھوم کے میرے گھر ہی آ رہا ہے۔ باقی میں ان قبضہ مافیوں سے کو بھی یہ میرا پیغام ہے، اگر اس فنڈ کو آپ صحافیوں کے پہ استعمال کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کو ہار پہناؤں گا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ فنڈ صرف یا شیخ اپنی ویچ بات 4-5 لوگوں میں بانٹیں گے تو پھر آپ کو میں ہضم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے گروپ کے یہ 4 بندوں کو نواز کے میں انشاءاللہ آپ کو لاہور اسلام آباد کی عدالتوں میں بھی گھسیٹوں گا، ایف آئی اے میں بھی گھسیٹوں گا، اینٹی کرپشن میں بھی گھسیٹوں گا۔ یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے، نہ ہم غلط کرتے ہیں نہ غلط ہونے دیں گے۔ جو قبضہ مافیا ہے جو یہ کہتے ہیں یہ فنڈ میری وجہ سے آیا ہے، وہ یہ بالکل باور نہ کروائے، کیونکہ یہ فنڈ صحافیوں کا تھا، صحافیوں کو ملا ہے، ہم اس کو خوش آمدید کیا، ہم نے خوش آمدید کہا کہ ایسا مزید بھی ہونے چاہیے۔ اور پلاٹ کے حوالے سے محسن نقوی صاحب آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کی حکومت مزید چلتی ہے تو آپ ایک جیسا برتاؤ کریں گے۔ آپ یہ کہیں کہ چند جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کر دیں، نواز دیں۔ اگر لاہور والے، میں کہتا ہوں کہ لاہور سے زیادہ حق
بونگ والے کا ہے، لاہور سے زیادہ حق کوٹ سبدل والے کا. کیوں؟ کہ ان کے پاس تو وسائل نہیں ہے. لاہور میں بیٹھے ہوئے تو ہر صحافی کے پاس وسائل ہیں. لاہور میں بیٹھے ہوئے ہر صحافی کے پاس سیاستدانوں سے ان کو پیسے مل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، لاہور میں بیٹھے ہوئے پلاٹ مل جاتے ہیں، بڑے شہروں میں مل جاتے ہیں. نہیں، اگر وسائل مل رہے تو صادق آباد والے کو نہیں مل رہے. آگے صادق آباد والے کو بھی وہی وسائل ملیں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی وہی وسائل ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ پہلے بھی میری جو کوئی بھی بات کسی بھی صحافی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. میں الفن کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی تنظیم کے نام پہ، آپ کے سروں کو کبھی نہیں بیچا. میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں. نہیں تو میں بھی بیچ سکتا ہوں بھائی، میں بھی روز کوئی نہ کوئی چند چڑھا دوں، روز ادھر کرتا رہوں، میں بھی بیچ سکتا ہوں. لیکن نہیں، الحمدللہ اچھے چینل میں جاب کر رہا ہوں، اچھی جاب کر رہا ہوں، اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، خودداری سے کرتا ہوں. اور یہ بھی کرتا ہوں، میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دوست میرے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں. تو ہم جو خاص کر شہید صحافی ہیں ان کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں. تو میں نے کبھی وہ تشہیری مہم جو ہے وہ نہیں چلائی. کبھی میں نے یقین مانے کبھی ایک ٹکر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور نہیں آئے گا آپ کو کسی اخبار پہ کہ ہم نے کسی کو جا کے پیسے دیے یا ہم نے کسی کو راشن دیا ہے. اور سب سے زیادہ آئیں مناظرہ کریں. ہم آپ کو ان کے صحافیوں کے فیملیز کے نمبر دے دیں گے. آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کو ہر ماہ کون کتابیں بھجواتا ہے، ہر ماہ آپ کے بجلی کے بل کون بھرتا ہے، آپ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے. کوئی صحافی تنظیم نہیں کر رہی. ہر بندہ اپنے گھر کا الو سیدھا کر رہا ہے. ہر بندہ جو ہے اپنی فیملی کے جو ٹرپ جو ہے باہر کے لگوا رہا ہے، اور اپنے ہی جا کے جو ہے نا. اچھا، بہت سارے مجھے کہتے ہیں جی آپ عمرہ نہیں کراتے، فلانی تنظیم نے تو عمرہ کروایا. او بھائی، اس فراڈ کے پیسوں کا عمرہ ہوتا ہے؟ یا آپ کسی اس سیاستدان کو پھٹیک ڈال کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 10 ٹکٹ عمرے کے لے دیں؟ ایسا عمرہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، عمرہ کریں گے تو اپنے پیسوں سے کریں گے. ایسا عمرہ ہم نہیں کراتے، نہ کرائیں گے، آگے بھی کوئی ہمارے پر امید نہ رکھے. تو وقت کافی کم ہے. آپ کے جو ریئل مسئلے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے، چاہے آپ کے صادق آباد آنا پڑے گا، بہاولپور آنا پڑے گا، رحیم یار خان آنا پڑے گا، وہاں آ کے حل بھی کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ کو کبھی بھی اگر یہاں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی درد صرف یہیں صادق آباد میں نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ کراچی سے لے کے خیبر تک جو ہے وہ درد محسوس ہوگا. جی دیکھیں، میرا یہاں جو پہلا تعلق ہے صادق آباد میں وہ فرحان خان سے ہے. اور یہاں تک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس جیسا تعلق یہاں پورے شہر میں میرا کسی کے ساتھ نہیں. اس کے بعد میرا جو تعلق بنا ہے وہ چینل کے حوالے سے بنا ہے. آصف امان صاحب کہاں گئے؟ جی آصف امان صاحب سے بنا ہے. فرحان وہ تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا. اچھا، تو ان سے بھائیوں جیسا تعلق ہے. پھر شہزادہ عباس صاحب آئے، پھر مار کلیم صاحب سے تعلق بنا. اور الحمدللہ پہلے بھی صادق آباد میں پروگرام ہوا ہے. یہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے علاقے میں پاکستان میڈیا کونسل والے پروگرام کیوں رکھتے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں. بولا جی لاہور میں پروگرام نہیں کرتا. بھائی لاہور میں تو تم مگر مچھو پہلے خود بیٹھے ہو، سارے ڈبکیاں لگا رہے ہو سمندر میں. ٹھیک ہے، دوسروں کے حق کھا رہے ہو. تو اصل میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ لگے کہ یار صحافت کیا ہے، یہ حقوق ہمارے کیسے ہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سارے جو حقوق ہیں وہ سب کو ملیں گے، یکساں طور پہ ملیں گے. اور ہمارے ایک ممبر جو ہے ان کی جو ہے رانا ذیشان صاحب، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اور ان کی فیملی سے پہلے ہم نے تعزیت تو کی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے ان کے لیے سارے دعا کریں. بہت شکریہ سب دوستوں کا. بلکہ جو ہمارے دوست فوت ہو جاتے ہیں، ان کی فیملی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے فاتحہ کرتے رہا کریں. اور خاص کر میری گزارش ہے کہ جن کے بڑے یا بزرگ قبرستانوں میں ہیں، آپ خود بھی جایا کریں اور اپنے بچوں کو بھی لے جایا کریں، تاکہ کل کو ہم مریں تو ہمارے جو ہے بچے جو ہے آگے ہماری قبروں پہ بھی آئیں. تاکہ ان بچوں کو آج ہی آپ سکھائیں گے نا کہ بھئی قبرستان بھی ہوتا ہے، وہاں بھی جانا ہوتا ہے، تو یہ لازمی کیا کریں. تو پھر ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. تو میرے بھائی، جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی میڈیا پہ ہمیں کوریج کم ملتی ہے. ہمیں اس میڈیا کی کوریج ضرورت ہی نہیں ہے جس میں سارے، تو دیکھیں
पाकिस्तान मीडिया कौंसिल वाहिद पाकिस्तान की तंजीम है जिसने आके सबको मजबूर किया, बाहर निकाला। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि आपको कभी आपने ये फलां लीडर इनको देखा था आपके पास आते हुए? मैं निकला हूं तो इन्होंने भी निकलना शुरू किया। ये पता लगा कि अच्छा, जितनी पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की बॉडियां बनी हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, हर कोने कोने जाएं आपको पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का बंदा, आप फेसबुक पे सिर्फ लिख दें कि जी मुझे बलूचिस्तान के इस इलाके में काम है, कोई पाकिस्तान मीडिया कौंसिल फैमिली का बंदा मुझसे राब्ता करे, तो आपको नीचे आपकी टाइम लाइन के उसी तस्वीर के नीचे आपको 10 नंबर नीचे आ जाएं कि भाई मैं उधर से हूँ, भाई मैं उधर से हूँ, हुक्म करें। तो मैं कहता हूँ कि मैंने तो फिर सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, और मैं रब का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के नाम से मिलती जुलती तंजीमें इतनी हैं, आल पाकिस्तान, नया पाकिस्तान मीडिया कौंसिल, पुराना पाकिस्तान मीडिया कौंसिल, तकरीबन इस वक्त 26 तंजीमें हैं, इत्तेहाद पाकिस्तान मीडिया कौंसिल, इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल। तो देखिए, अगर इसका मतलब है पाकिस्तान मीडिया कौंसिल ने अजीज साहब काम किया, तो इसका मतलब है काम हमने किया है। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते, तो मैंने देखा कि यार इनके खिलाफ कार्रवाई करके जो लोग इनको नहीं भी जानते वो भी जानने लग जाएंगे। इनको खुद ब खुद एक दिन ना ये खुद ब खुद ही थक हार के बैठ जाएंगे, अपनी मौत खुद मर जाएंगे। वही हो रहा है आस्ता आस्ता फिर जो है ना, क्यों कि ना तो इतना किसी के पास पैसे हैं जो खर्च करे, और ना इतना किसी के पास टाइम है जो खर्च करे, और ना इसके किसी का इतना दम है कि किसी की इतनी खिदमत कर सके। जब इतनी चीज़ें इनमें आएंगी तो जाके मार उम्मीद बनेगा। तो इसलिए जो है मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ासकर सादिकाबाद फैमिली, अब मैं नाम सारे बहुत सारे हैं, ठीक है, वो फिर लंबे हो जाएंगे क्योंकि सबको भूख लगी हुई है। तो मैं तमाम भाइयों अपनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस कामयाब प्रोग्राम पर जो है आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पक्के वालों को फिर मेरा ये पैगाम है कि भाई हम शरीफ लोग हैं, हमें जीने दें। अगर हमें तंग करेंगे, मेरी फैमिली को छेड़ेंगे, तो फिर आपके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अच्छा जी, गल सुनो, हुण साडा निकाह हो गया पाकिस्तान मीडिया कौंसिल नाल, हलफ असीं चुक लिया, निकाह हो गया, हुण ते नारा ला दिओ पाकिस्तान मीडिया कौंसिल जिंदाबाद। आज नहीं लगता भुख बहुत लग गई है। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल जिंदाबाद।